یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے. جبرائیل علیہ السلام یہاں ٹھہر گئے، یہاں رک گئے. یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کی پرواز رک گئی. اب ساتواں آسمان رک گئے. رب العالمین نے وہاں پہ ایک تخت بھیجا جس تخت کا نام رفرف ہے. اس تخت کا نام رفرف ہے. رب العالمین نے ایک تخت بھیج دیا، رفرف نام کا ایک تخت. حضور علیہ السلام اس تخت پہ سوار ہو گئے. اس تخت پہ سوار ہونے کے بعد نبی مکرم امام الانبیاء علیہ السلام اس تخت کے اوپر معراج کے سفر میں 27 رجب کی اس رات میں حضور علیہ السلام رفرف کی اس تخت کے اوپر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد جو ہی آگے چلنے لگے جبرائیل علیہ السلام رک گئے. جبرائیل علیہ السلام اس تخت پہ بیٹھنے کے بعد رک گئے. حضور علیہ السلام اس تخت سے بھی آگے تشریف لے گئے. لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس تخت سے آگے، فرمایا جبرائیل کیوں رک گئے ہو، کیوں یہاں سے آگے تم نہیں جاتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں اگر یہاں سے آگے ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر بھی جل جائیں گے، میرے بال بھی جل جائیں گے. میں اگر سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا درخت ہے، اس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ سونے کی ہیں اور زمرد کے اس کے ساتھ بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں. اب جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے. حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، اس درخت سے بھی آگے تشریف لے گئے اور 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے. رب العالمین نے اپنے آگے سے 70,000 نور کے پردوں کو ہٹا دیا. حضور علیہ السلام اور آگے تشریف لے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے. اتنے میں آواز آئی یا رسول، او میرے نبی. حضور علیہ السلام نے وہاں پہ یہ جو ہم نماز میں تحیات پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین کو دیکھنے کے بعد فرمایا التحیات للہ، یا اللہ ساری جو تعریفیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، والصلوات، اور ساری جو ہے وہ تعریفیں آپ کے لیے، بدنی تعریفیں جو نماز پڑھتے ہیں اللہ آپ کے لیے ہیں، والطیبات، اور جتنی مالی عبادتیں ہیں یا اللہ وہ بھی آپ کے لیے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے یہ تعریف فرمائی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تعریف جب فرمائی تو ساتھ گلا فرمایا یا اللہ آپ نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. فرمایا میرے محبوب، میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، لیکن معراج کے اس موقع پہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، میں نے ابراہیم کو خلیل تو بنایا، میرے محبوب تجھے خلیل بھی بنا دیا، تجھے حبیب بھی بنا دیا. فرمایا یا اللہ آپ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، آپ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. داؤد علیہ السلام جب لوہے کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا. فرمایا میرے محبوب ہاں میں نے لوہے کو نرم کیا، لیکن میرے محبوب محمد میں نے تیرے لیے تیری امت کے دلوں کو نرم کر دیا. داؤد کے لیے میں نے لوہے کو نرم کیا، میرے محبوب میں رب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں میں نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا ہے، لیکن تیرے لیے دلوں کو نرم کر دیا. فرمایا یا اللہ معراج کے اس موقع پہ میں آپ سے یہ گلہ بھی کرتا ہوں، آپ نے سلیمان کو اتنا بڑا تخت دیا، بادشاہی دی، جنوں کو بھی اس کے انڈر کر دیا اور ہواؤں کو بھی اس کے ماتحت کر دیا. فرمایا ہاں میرے محبوب میں نے سلیمان کے زیر سایہ اس کو تخت بھی دیا، اسے حکمرانی بھی دی، اسے ہوائیں اور جنات دیے، لیکن میرے محبوب میں نے تجھے سورہ بقرہ عطا کی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی، سورہ آیت الکرسی بھی تجھے عطا کی. فرمایا یا رسول اللہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے یہ معجزہ عطا کیا، اندھوں کی آنکھوں کو وہ لٹا دیا کرتے، اور آپ نے یہ بھی عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو
وہ کوڑیوں کو جزامیوں کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے. فرمایا ہاں میرے محبوب میں نے عیسیٰ اور موسیٰ کو جتنے سب کچھ عطا کیا اور موسیٰ تو میرے پاس آئے بھی نہیں, وہ تو کوہ طور پہ جاتے تھے مجھ سے باتیں کرنے کے لیے, مجھ سے کلام کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے. میرے محبوب میں نے 7 آسمانوں کو نیچے چھوڑ دیا, تجھے اپنے پاس بلا لیا, اور میرے محبوب میں نے انہیں یہ سب کچھ عطا کیا, لیکن میرے محبوب میں نے تجھے رحمت للعالمین بنایا, میں نے تجھے شفیع المذنبین بنایا, میں نے تجھے عظمتوں والا بنایا, میں نے تجھے شان والا بنایا. اور داؤد کو میں نے وہ آواز عطا کی, داؤد کی آواز کے اندر میں نے ایسا اللہ نے ایسی خوبصورتی رکھی, داؤد کے گلے کے اندر میں نے ایسی چمک رکھی, ایسا جلال رکھا, اس کی آواز کے اندر ایسی گرج اور ایسا گھن رکھا کہ جب داؤد اپنی زبور کی تلاوت کرتا تھا, جب میرا نبی داؤد اپنے کلام زبور کی تلاوت کرتا تھا تو پرندے بھی ٹھہر جایا کرتے تھے. لیکن میرے محبوب کل قیامت کا دن ہوگا, میں تجھے کہوں گا پڑھنا یاسین, تو یاسین کی تلاوت کرے گا, میں رب سورہ رحمان کی تلاوت کروں گا. آج ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے, اور کیوں نہیں ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے, کیوں نہیں ہم 5 وقت نماز پڑھتے؟